اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر و سلوک کے عنوان پر لکھی جانے والی گراں قدر کتاب گلشن احباب کے مضامین پر ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف نے آغاز ہی میں کچھ نصیحتیں بیان کی ان افراد کے لیے جو سیر و سلوک سیکھنا چاہتے ہیں، جو عرفان اسلامی میں دلچسپی رکھتے ہیں، بالخصوص عرفان شیعی فقاہتی، وہ عرفان جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس عرفان کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کے شائق ہیں، ایسے افراد کے لیے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اب چاہے وہ افراد عوام الناس سے ہوں، چاہے وہ افراد طالب علموں سے ہوں، ان کے لیے کچھ نصیحتیں اس کتاب کے مصنف نے آغاز ہی میں بیان کر دی۔ ان نصیحتوں کے بعد سیر و سلوک کا ابتدائی سبق جو اس کتاب کے مصنف بیان کر رہے ہیں، اور ظاہراً اس موضوع پر ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آئندہ جو ہے وہ کچھ درسوں میں کافی تفصیل کے ساتھ جاری رہے گی۔ یہ موضوع ہے قبض و بسط سلوکی کا۔ سیر و سلوک میں ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے، ایک مسافر کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس کے لیے قبض اور بسط کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے۔ یہ قبض کی کیفیت کیا ہے، یہ بسط کی کیفیت کیا ہے، اسے ہم اپنی زندگی میں محسوس تو کرتے ہیں، لیکن چونکہ ان الفاظ سے ہماری آشنائی نہیں ہے، ہم ان الفاظ کو نہیں پہچانتے ہیں، لہٰذا ابتدا میں ان الفاظ کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس بحث کا کرنا بھی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جس سالک کی زندگی میں، جس مسافر کی زندگی میں قبض یعنی بندش کی کیفیت ہو، یعنی تنگی کی کیفیت ہو، یعنی دباؤ کی کیفیت ہو، وہ سیر و سلوک میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جس سالک کی زندگی میں بسط یعنی گشادگی یعنی سکون کی کیفیت ہو، وہ طالب علم، وہ عارف، وہ سالک، وہ مسافر کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ لیکن اگر قبض میں بھی شدت آ جائے تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر بسط میں بھی اس کے دامن سے زیادہ بسط کی کیفیت ایجاد ہو جائے تب بھی اس کے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا بسط کے بعد بھی قبض کی کیفیت کا ہونا یہ نہایتی ضروری ہے ایک سالک کے لیے۔ پس ہر وہ انسان جو مسافر اللہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سفر کر رہا ہے، اس کے لیے قبض اور بسط کی کیفیت کے مختلف حالات اس کی زندگی میں مختلف فراز و نشیب آئیں گے، جن سے عبور کر کے وہ کندن بن سکتا ہے، اور اگر ان مراحل سے وہ عبور نہیں کرے گا تو وہ کامیابی اس کا مقدر نہیں ہوگی۔ لہٰذا قبض کی کیفیت آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے۔ جیسے میں اس اپنے ہاتھ کو بند کر لوں تو یعنی یہ مٹھی بند ہو گئی۔ اگر انسان کی زندگی میں اس طرح سے قبض کی کیفیت آ جائے، جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں بندش کی کیفیت کہا جاتا ہے کہ فلاں کا نصیب بند ہو گیا، فلاں کے لیے مشکلات ایجاد ہو گئی، فلاں کے رزق میں بندش ہے، فلاں کے لیے جو ہے وہ کاروبار میں بندش ہے، فلاں کے لیے جو ہے وہ صاحب اولاد ہونے کے لیے بندش ہے، یہ اس قسم کی چیزیں ہمارے معاشرے میں بندش کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ در واقع وہ کیفیت ہے جو قبض کی کیفیت ہے۔ اور ایک بسط کی کیفیت ہے، آپ دیکھیں گے ایک انسان بہت ہی جو ہے وہ صاحب اولاد ہے، بہت ہی اچھی اس کی اولاد ہے، بہت ہی تحصیل کردہ اور تعلیم یافتہ اولاد ہے، بہت ہی اس کے پاس دنیاوی مال و متاع ہے، دنیاوی نعمات ہیں، بہت ساری اس کی زندگی میں آسائشیں ہیں، اس کو آپ بسط کی کیفیت سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن سیر و سلوک میں قبض و بسط کی کیفیت متفاوت ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ البتہ وہ بھی قبض و بسط کی کیفیت ہے جو آپ کی خدمت میں ہم نے مثالیں دی ہیں۔ لہٰذا حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا، جو اپنے گراں قدر جلیل القدر ممتاز صحابی کمیل بن زیاد کو جو گراں قدر مطالب بیان کر رہے ہیں کہ یا کمیل ان ہذہ القلوب اوعیۃ، اے کمیل یہ جو انسانوں کے قلوب ہیں یہ ظرف کی مانند ہے، یہ برتن کی مانند ہے، فخیرھا اوعاھا، بہترین برتن وہ ہے جس کی وسعت زیادہ ہو، جس کی گشائش زیادہ ہو، جس میں جو ہے وہ آسائش زیادہ ہو، جس میں زیادہ
جو ہے وہ معارف کے تحمل کرنے کی جس میں جو ہے وہ توانائی اور طاقت ہو. پس قبض اور بسط ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو انسان سالک، انسان عارف، انسان مسافر اللہ کے وجود میں وسعت ایجاد کرتی ہے، جو انسان کے عارف کے بلند مدارج طے کرنے میں اس کے لیے ممد ہے، اس کے لیے معاون ہے، اس کے لیے مددگار ہے. لیکن جیسے بیان کر دیا کہ زیادہ قبض بھی ایک سالک، ایک عارف کے لیے جو ہے وہ مہلک ہے، اسی طرح سے زیادہ بسط کی کیفیت بھی ایک سالک کے لیے، ایک عارف کے لیے مہلک ہے، جسے وہ تحمل نہیں کر سکتا. لہذا جب زیادہ بسط کی کیفیت ایک عارف کے لیے ایجاد ہوتی ہے تو خداوند متعال اس کے لیے جو ہے وہ قبض کی کیفیت فوراً اس کے بعد لاتا ہے تاکہ وہ ان چیزوں کو تحمل کر سکے. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک گھڑے میں اگر آپ پانی کو ڈالتے ہیں اور پانی کی ظرفیت اس گھڑے کی مقدار سے کم ہوتی ہے تو وہ پانی چھلکتا ہے، وہ آوازیں دیتا ہے، باہر گرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ گھڑا بالکل بھر جاتا ہے تو اب آپ اس میں وہ چھلک کی کیفیت جو ہے وہ محسوس نہیں کریں گے. اب آپ کو اس سے پانی ابلتا ہوا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا. وہ کم ظرف تھا، یعنی وہ ظرف سے کم پانی اس میں موجود تھا تو وہ بہت ہی چھلک رہا تھا. اسی طرح سے اگر ایک عام نیم حکیم جو عالم ہے اس کے پاس اگر کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، کچھ معارف آ جاتے ہیں تو وہ جھلکنے لگتا ہے. وہ ایسے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جیسے وہی سب کچھ جانتا ہے، اس سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تمام کا تمام علم لدنی اسی کے پاس آ چکا ہے. ایسے وہ معاشرے میں جو ہے وہ تفاخر کرتا ہے، ایسے معاشرے میں اچھل کود کرتا ہے جیسے یہی سب کچھ رکھتا ہے. لیکن جیسے ہی اس کے اندر جو ہے وہ اس جو ہے وہ بسط کی کیفیت کے بعد تھوڑا قبض کی کیفیت ایجاد ہوتی ہے اس کے لیے تو اس میں استقرار آ جاتا ہے، اس میں سکون کی کیفیت آ جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ جو میں زیادہ اپنی توان سے زیادہ جو اچھل کود کر رہا ہوں در حقیقت میرے پاس وہ ابھی ظرفیت موجود نہیں ہے. لہذا وہ افراد کے جن کے لیے ضرورت سے زیادہ بسط کی کیفیت ایجاد ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے گشائش ایجاد ہو جائے، گشائش سلوکی، تو وہ من مثلی کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ انسان سالک کے لیے مہلک ہے اور نقصان دہ ہے. بس خداوند متعال اپنی حکمت متعالیہ کے طفیل اس مسافر کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سفر کر رہا ہے، خداوند متعال اس مسافر کے لیے قبض اور بسط کی کیفیت کو ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ درست انداز میں اپنی منزل مقصود، منزل مراد خداوند متعال تک پہنچ جائے. اب یہاں سے مرحوم مصنف رحمۃ اللہ علیہ قبض اور بسط کے عوامل کو ہمارے لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پس پہلے ان عوامل کا ذکر کیا جائے گا کہ جو انسان کے اختیار میں ہیں. پہلے ان عوامل کا جائزہ لیا جائے. اگر انسان قبض کے عوامل کو اختیار کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں ایسے عوامل موجود ہوں جو اس کے لیے بندش ایجاد کریں، تو یقینی بات ہے اس کے رزق میں، رزق مادی ہو یا رزق معنوی ہو، اس کے لیے بندش ایجاد ہو جائے گی. اور ہم بیان کر چکے کہ رزق مادی اور جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی انگور و انار ہو، یہی شاید اس پہ ہم نے رزق تصور کر رکھا ہے، جبکہ رزق صرف یہی نہیں ہے. وہ افراد جن کا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، تہجد پڑھنے کو دل نہیں کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، درواقع ان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہو چکی ہے، بندش ایجاد ہو چکی ہے اور وہ ان اذکار میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا ان عوامل کی طرف اگر آپ توجہ کریں جو کل سے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، مثلا وہ شخص جس کے والدین نے اسے عاق کر دیا ہے، اس کی زندگی میں قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی. وہ انسان جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی زندگی میں قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی. وہ انسان جو موسیقی اور میوزک کو بہت زیادہ سنتا ہے، اس کے لیے بھی قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی. وہ افراد جو مساجد میں جاتے ہیں، امام بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کے لیے بسط کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی. وہ افراد جو زیادہ گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کے نتیجے میں ان کے لیے قبض کی کیفیت ایجاد ہو جائے گی. لہٰذا انسان سالک کو، انسان عارف کو ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کل سے ہم آپ کی خدمت میں
تفصیل سے بیان کریں گے۔ ایک انسان سالک کو، ایک انسان عارف کو شدید مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ قبض اور بسط کے ان عوامل کو اچھی طرح سے سمجھ لے اور درست انداز میں سیر و سلوک کے اس سفر کو جاری رکھے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عوامل کو اچھے انداز میں سمجھ سکیں اور آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں قبض و بسط کی اس کیفیت سے جو ہے وہ احسن انداز سے عبور کرتے ہوئے یقین کی کیفیت عطا کرے اور خداوند متعال ہمیں اپنا حقیقی عرفان عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔